شام وقت بھی پڑھنا درود شریف پڑھنا اللهم صل على محمد وعلى آل كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ شادی بیاہ نکاح سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ کا احسان ہے، اس نے جیسے بہت سی نعمتیں دیا ویسے نکاح کی نعمت بھی عطا فرمائی۔ نکاح کی وجہ سے دو خاندان آپس میں جڑ گئے۔ قرآن شریف میں اس کا تذکرہ ہے هو الذی جعلکم نسبا وصہرا۔ اللہ کے ساتھ وہی ذات ہے، سیدھا پاک ذات وحدہ لا شریک بے نیاز ہے۔ اس نے تم کو نسب والا بنایا اور سسرال والا بنایا۔ اگر کسی کے نسب کا پتہ نہ ہو، یہ اس کے لیے بڑے عیب کی چیز ہے۔ اس لیے نسب والا ہونا یہ بڑی عزت والے ہونے کی بات ہے۔ اللہ نے اس پر احسان جتلایا ہے کہ ہم نے تم کو نسب والا بنایا۔ دوسرا احسان اللہ نے فرمایا اسی آیت میں تم کو ہم نے سسرال والا بنایا۔ سحر کہتے ہیں سسرال۔ اس کو میں اور آسان لفظوں میں اپنے بزرگوں کی تفسیر کے مطابق کہہ دیا کرتا ہوں، یعنی تم کو ددیحال اور ننیحال والا بنایا۔ کیونکہ جو اپنا خاندان ہے وہ اپنے بچوں کا ددیحال کہلاتا ہے۔ آدمی کی زندگی اپنے لیے بہت تھوڑی ہوتی ہے، اپنے بال بچوں کے لیے زیادہ۔ اور ہمارے یہاں عرف میں ننیحال ددیحال لوگ پہچان لیا کرتے ہیں۔ تو اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے تم کو ننیحال والا بنایا اور ددیحال والا بنایا۔ جہاں کا دودھا ہے اس کی اولاد کا وہ ددیحال ہو جائے، اور جہاں کی ماں ہے اس کی اولاد کا وہ ننیحال ہو جائے۔ یہ دونوں خراب ہوتی بیچ میں۔ کسی انسان کی دنیا کی زندگی میں تین طرح کے تعلقات ہوتے ہیں۔ پہلا تعلق اس کے خاندان کا جس کو ددیحال کہا جاتا ہے، اور دوسرا تعلق اس کی سسرال کا جس کو بچوں کا ننیحال کہا جاتا ہے، بیوی کا میکا۔ اور تیسرا وہ تعلق ہے جس سے اس نے خود پارٹنرشپ کرنی ہے۔ کسی کے ساتھ خریدتا ہے، کسی کے ساتھ بیچتا ہے، کسی کے ساتھ پڑھتا ہے، کسی کے ساتھ کھاتا ہے، کسی پڑوسی کے ساتھ رہتا ہے، کسی کو پسند کرتا ہے۔ پورے انسان آپ غور کر کے دیکھیں، تین قسم کے تعلقات میں زندگی گزارتے ہیں، وہیں ان کا وقت کرتا ہے۔ کیا وہ باپ دادا کے خاندان اور تعلق والے ہوں گے، یا تو بیوی کے خاندان تعلق والے ہوں گے، ماں کے میکے کے، بیوی کے میکے کے، اور یا تو اپنے پسندیدہ دوست ہوں گے۔ یہ تینوں کے بیچ میں ان کے کچھ حقوق بھی ہوتے ہیں۔ جب آدمی کا دنیا میں وقت ختم ہوتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، آدمی مر جاتا ہے، تو اس کی وراثت جو بڑھتی ہے وہ اس کے ددیحال کے رشتے میں بڑھنے سے عصبہ کہا جاتا ہے۔ کچھ حصہ اس کی بیوی وغیرہ کو بھی ملتا ہے، دوست احباب کو کچھ نہیں ملتا۔ ان کو حسن سلوک کی تعلیم کی جاتی ہے، اگر ان سے کچھ لے رکھا ہے تو ان کا دینا ضروری ہے۔ حسن سلوک تک ان کی حد ہے، وراثت تک ان کی حد نہیں ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، جس طرح حج فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، اس طرح ان تعلقات والوں کا حق ادا کرنا بھی فرض ہے۔ کچھ خاندان والوں کے حقوق ہیں، کچھ ننیحال والوں کے حقوق ہیں، اور کچھ دوست احباب کے بھی حقوق ہیں۔ یہ حقوق فرض کے درجے میں، ان کا سیکھنا، جاننا اور ان کو ادا کرنا یہ اور فرضوں کی طرح ہی فرض ہے۔ اس کو سمیٹ کر کے شریعت نے ایک لفظ میں کہہ دیا ہے اقربا پروری، رشتہ داریوں کا حق۔ یہ شریعت نے ایک لفظ میں، کیونکہ رشتہ داریاں دو طرف ہوگی، خاندان کی طرف رشتہ داری ہوگی، کوئی چچا ہوگا، کوئی دادا ہوگا، اور ننیحال کی طرف رشتہ داری ہوگی، کوئی ماموں ہوگا۔ ہم لوگ جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں کے حقوق کیا جانیں گے، ہم اپنے رشتے ہی نہیں پہچان رہے۔
مکتب میں ایک مولوی صاحب امتحان لے رہے تھے، انہوں نے بچے سے پوچھا گھر کے رشتوں کے بارے میں وہ سنایا کرتا ہوں دوستوں کو۔ ہمارے یہاں پہلے خالہ ہوتی تھی، اپنی ماں کی بہن کو خالہ کہتے ہیں، آج بچوں کو بتانا پڑتا ہے، ماں کی بہن کو خالہ کہتے ہیں۔ تو جو ماں سے بڑی والی بہن ہوتی تھی اس کو لوگ خالہ ماں کہتے تھے، اور جو ماں سے چھوٹی والی بہن اسے لوگ خالہ جان کہتے تھے۔ باپ کی بہن کو پھوپھی کہتے تھے، جو باپ سے بڑی والی ہے اسے پھوپھی ماں کہتے تھے، اور جو باپ سے چھوٹی والی اسے پھوپھی جان کہتے تھے۔ تقریباً سماج میں تھوڑی تھوڑی تبدیلی کے ساتھ خالہ، پھوپھی، ممانی، چچی، چچا، ماموں، یہ سارے رشتے تھے، اب سب مر گئے ہیں، صرف انٹی اور انکل زندہ ہیں۔ کسی خاندان میں آپ دیکھ لیں، پھوپھی مر گئی، ایک لفظ یاد آ گیا، انٹی کہہ دیا اور انکل کہہ دیا۔ تو ہم لوگ ایسے دور میں ہیں کہ ہم رشتوں کو پہچاننا بھی بھول گئے۔ میں اکثر بچوں سے پوچھا کرتا ہوں وہ تمہارے کون ہوتے ہیں، یہ تمہارے کون؟ اپنے بچوں کو اپنے رشتوں کی ہم پہچان بھی نہیں کرا رہے ہیں تو ان کے حقوق ہم کیا سکھائیں گے اور کیا بتائیں گے؟ شادیوں کے موقع پہ ہمارے علماء کرام عام طور سے اصلاح معاشرے کے جلسے اور ان کی تقریریں، اور آپ لوگ جو شادیاں کرتے ہیں ماشاء اللہ سے اس میں اسراف اور اس میں شادی محل کی بھیڑ بھاڑ، یہ سارے بیان کرتے کرتے تھک گئے، لیکن قوم نے مانا نہیں۔ جتنے ہمارے بیان زور پکڑتے رہے اتنے شادی محل بھی قیمتی سے قیمتی بک ہوتے رہے۔ میں شروع میں جب رائے چوٹی آیا تو گھروں میں شادیاں ہو جایا کرتی تھی، ایک شادی محل بھی ہمارے یہاں نہیں تھا، ایک غیر مسلم کا تھا، اور مولانا اسد صاحب ہر سال جب آتے تھے تو مولانا اسد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کا ایک حصہ دعوت کے خلاف ضرور ہوتا تھا۔ حضرت زور سے کہتے تھے کہ تم غریب لڑکی والوں کا کھانا شیروانیاں پہن کے کھانے جاتے ہو، بڑے عزت والے بنتے ہو، لڑکی سے مانگ کے دیتے ہو۔ حضرت ایک پیراگراف ضرور اس کا کہا کرتے تھے۔ اللہ سے ڈرنے والے کچھ لوگ نہیں جانتے تھے، اب ہم لوگوں نے بھی کہنا شروع کیا، لیکن جتنا ہم بیان کرتے رہے اتنا شادی محل کی بھی ترقی ہوتی رہی، مسلمانوں کے بھی ہو گئے، غیر مسلموں کے بھی ہو گئے، سرکار کے بھی ہو گئے، ماشاءاللہ سب آباد ہیں، نہیں موقع ملتا۔ تو میں نے اپنے لیے فیصلہ کیا کہ اب میں شادی کی تقریبات میں یہ اپیل تو نہیں کروں گا کہ آپ لوگ شادیاں رنگین نہ کیجیے، اس لیے کہ لوگ مانتے نہیں، لڑکی والا بیچارہ مجبور ہوتا ہے، اسے تو کھلانا پلانا پڑتا ہے، لڑکے والے کہتے ہیں ہمارے، حالانکہ اسلام میں نہ بارات کا تصور ہے نہ جہیز کا تصور۔ ہمارے سماج کی خرابیوں کا تذکرہ سب لوگ کریں گے، اخبار والے، ادیب لوگ، ماسٹر لوگ، مولوی لوگ، امام لوگ، لیکن جو اپنی ذات سے عمل کا نمبر آئے گا تو ہم پیچھے ہٹیں گے۔ وہ ایک گناہ ہے، اس گناہ میں ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پورے ملت کی اصلاح فرمائے اور سنت کے مطابق شادیوں کو ہمارے درمیان رائج فرمائے، اور ہم کو یہ ہمت عطا فرمائے کہ ہم سنت کے مطابق نکاح کریں۔ بنگلور شہر ایک بہت بڑا شہر ہے، وہاں کے علماء کرام نے پریشانی دیکھا کہ لڑکی والے کا اتنا خرچہ ہو جاتا ہے دعوت کے نام پہ، تو انہوں نے ایک شارٹ کٹ راستہ نکالا، یہ نکالا کہ بھائی نکاح دوپہر میں ہو جائے، ولیمہ ہو جائے، یا 10 بجے نکاح ہو جائے مسجد میں، دوپہر کو ولیمہ ہو جائے۔ کچھ علماء کرام نے کچھ چشت بول کر کے اسے جائز بھی قرار دے دیا، جہاں بڑا اچھا ہے، کیا حرج ہے، نکاح ہوگا اس کے بعد ولیمہ ہو جائے گا، اسی دن درست بھی ہے۔ لیکن جو علماء کرام امت کی بیماری سمجھتے تھے کہ امت کی بیماری یہ ہے کہ یہ کھانا چاہتی ہے، ان کو اس میں بھی تسلی نہیں۔ ایک بیماری دور کرنے کے لیے علماء کرام نے راستہ نکالا کہ یہ کھا لیا کریں لڑکے کا ولیمہ، مگر ہونے یہ لگا کہ لڑکی والے کو شادی محل کا آدھا خرچ دینا پڑا، دعوت کا آدھا خرچ دینا پڑا، ڈیکوریشن کا، یعنی لڑکی والوں پر وہ وزن پھر بھی کم نہیں۔ یہ بات بیچ میں آ گئی، میں کہہ رہا تھا کہ میں ان موضوعات پہ کچھ نہیں کہتا، اب میں مختصر سی گزارش اپنے سامعین سے کرتا ہوں۔ کسی مجلس میں کچھ کہنے کا موقع ملا تو میں تھوڑی نیتیں کرواتا ہوں۔
پہلی نیت یہ کرواتا ہوں کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کریں. جن کے جو رشتہ دار ہیں ننیال ددیال کے یا پسندیدہ دوست کے، علماء کرام سے ان رشتے والوں کا حق پوچھیں گے، اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں. یہ فرض ہے. اگر ادا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ جو قوم رشتے توڑتی ہے اس قوم کو عزت نصیب نہیں. جو قوم رشتے توڑتی ہے اس قوم کی دعا قبول نہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی لمبی عمر تھی، ملک عراق اور شام میں رہتے تھے. ایک مرتبہ بہت سارے صحابہ کے پردہ فرمانے کے بعد مدینہ شریف تشریف لائے تو نوجوانوں نے ان کو دیکھ کے کہا چچا جان دعا کر دیجیے، کیونکہ وہ صحابی رسول تھے. پتہ چلا اللہ والوں سے دعا کی درخواست کرنے کی اجازت ہے، بلکہ اچھی چیز ہے کہ اپنے لیے بزرگوں سے دعا کروائی جائے. حضرت انس نے کہا میں کیسے دعا کروں؟ میں نے محمد رسول اللہ سے سن رکھا ہے کہ جس مجلس میں کوئی رشتے کو توڑنے والا ہوتا ہے اس مجلس کی دعا قبول نہیں ہوتی. طویل روایت ہے، اس کا مرکزی مضمون یہی ہے. حضرت انس بیٹھے ہوئے تھے، لوگ صحابہ ملاقات بات مسئلے مسائل پوچھ رہے تھے. کچھ دیر کے بعد ایک نوجوان نے کہا چچا جان دعا کیجیے، اب مجمع کی دعا قبول ہوگی. حضرت نے فرمایا تم کون ہو اتنی ہمت سے کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا جب آپ نے یہ حدیث شریف بیان کیا کہ رسول پاک نے فرمایا ہے جس مجمع میں کوئی رشتے کا توڑنے والا ہوگا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، تو میں نے سوچا کہ میرے سوا مجمع میں کوئی ایسا نہیں ہے. میری پھوپھی مجھ سے ناراض تھی، میں اٹھ کر کے گیا، میں نے اپنی پھوپھی کو اب راضی کر لیا ہے. اب مجھے یقین ہے کہ مجمع میں کوئی دوسرا رشتہ داری کو توڑنے والا نہیں. حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن رشتہ اعلان کرے گا، رحم کہے گا خبردار جس نے مجھے کاٹا ہے آج کاٹا جائے گا، اور جس نے مجھے جوڑا ہے آج جوڑا جائے گا. تو میں اپنے مجموع میں اپنے دوستوں سے اپنی مجلس میں پہلے درخواست کرتا ہوں رشتوں کا احترام، رشتوں کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو. تھوڑا سا صبر کر کے، صبر ہی بہادری کہلاتا ہے. اگر کوئی آپ پر غلط الزام بھی لگاتا ہے، رشتہ داریوں میں عام طور پر یہی ہوتا ہے. میں نے ایک صاحب سے کہہ دیا کہ بجائے اپنے بچوں کو اسکول کی چھٹیوں میں باہر گھمانے پھرانے کے اپنے عزیزوں رشتہ داروں میں لے جایا کرو. کہنے لگے مول صاحب ہمارے بچے رشتہ داروں کے گھر میں جاتے ہیں، کوئی چیز خراب ہو گئی تو وہ لوگ بولتے ہیں اسی بچے نے خراب کیا. کچھ ہوا تو کہتے ہیں یہی چرا کر کے لے گئے. میں نے کہا یہ کڑوی کثیری برداشت کرنے کے ساتھ رشتوں کے حقوق کو ادا کرنا ہی بہت بڑی بات ہے. اس لیے راستے میں جو رکاوٹیں آتی جائیں رشتہ داری جوڑنے میں، بڑا وہ ہے جو چھوٹا بن کے اسے معاف کرتا ہے. جو آدمی رشتہ داریوں میں رہتا ہے اس کو سکون ملتا ہے. اس لیے ہماری شریعت میں گھومنے پھرنے کا، اچھے پارکوں میں جانے کا، چھٹی کہیں اور جا کے گزارنے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے. اسلام نے اپنے عزیزوں رشتہ داروں دوستوں میں ملاقات کی تعلیم ہے. باہر جا کر کے انجوائے کرنے، گھومنے اور موج مستی کرنے، عیش کرنے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. میری پہلی بات تو یہ ہے کہ رشتوں کو پہچانیں گے، اپنے بچوں کو رشتے بتائیں گے، رشتوں کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے. جہاں کمی کوتاہی ہوگی آگے بڑھ کر کے خود معافی مانگ لیں گے. جو آدمی اپنے عزیزوں میں آگے بڑھ کے معافی مانگتا رہتا ہے اس کی محبت بھی سب لوگ کرتے ہیں. میرے دوستو دوسری درخواست یہ ہے کہ آج کل جو تقریبات ہوتی ہیں اسراف کی، گناہ کی، فضول خرچیوں کی، بے پردگیوں کی، آپ میں جو خواص کہلانے والے ہیں، یعنی جس کو دیکھ کر کے لوگ دین سمجھتے ہیں، ایسے لوگ ان دعوتوں میں نہ شریک ہوں جو دعوتیں گناہ کی وجہ سے ہو رہی ہیں. اسراف ہو رہا ہے، فضول خرچی ہو رہی ہے، اس دعوت کے لیے قرض لیا جا رہا ہے، مرد عورت کی بے پردگی ہو رہی ہے، یا آپ کے جانے سے آپ کے نماز روزہ عبادت میں خلل پڑ رہا ہے، آپ میٹھے الفاظ میں ان کی معذرت کریں. اور جتنے گھروں میں لوگ ہیں اور جو ہمت کر کے سادی تقریب کرنے کی ہمت کر لیتے ہیں کہ بھائی ہم مسجد میں نکاح کر لیں گے، نکاح کے لیے سب سے سنت والا دن جمعہ کا دن ہے. مستور وقت عصر کے بعد کا وقت ہے، جگہ مسجد کی ہے. حضرت فاطمہ کا نکاح رسول پاک نے ایسے ہی کیا تھا، جمعہ کے دن کیا تھا، عصر کے بعد کیا تھا اور مسجد میں کیا تھا. اگر کوئی آدمی 10 غلطیوں میں سے ایک غلطی کم کر کے نکاح کی تقریب کرتا ہے، ہم کو اس کی ہمت بڑھانا چاہیے، اس کی 9 غلطیاں بتا کے اسے قائل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے.
ہمارا سماج اتنا خراب ہو گیا ہے، اگر کوئی نوجوان یہ سوچے کہ بھائی میں یہ کام نہیں کروں گا، 4 نیکیاں کر لوں گا، تو اس کی 4 نیکیوں پر ہمت نہیں بڑھائی جاتی، بلکہ اس کے 6 گناہ پر اسے تانا دیا جاتا ہے۔ اس لیے جیسے ہم کہیں اپنے آپ کو مجبور سمجھتے ہیں، اپنے بھائی کو بھی یہ سمجھے کہ اس نے شاید یہ کام کسی مجبوری، کسی دباؤ، دل سے نہ چاہتے ہوئے بھی ایسا کر لیا ہو، یعنی زیادہ برانی کرنے، بدگمانی کرنے، کسی کی غیبت کرنے کا ماحول نہ بنایا جائے، بلکہ اپنے مسلمان بھائی سے حسن ظن رکھنا جائے۔ حسن ظن رکھنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، ہر ایمان والے کو اللہ کا حکم ہے کہ اپنے بھائیوں کی طرف سے اچھا گمان رکھو۔ اگر کوئی بری بات سنو تو پہلے اس کو تعویل کرنے کی کوشش کرو، ٹالنے کی کوشش کرو، اور بعد میں سمجھو کہ جیسے میرا رب مجھے معاف کر سکتا ہے، شاید میرے بھائی کو اس نے معاف کر دیا، ممکن ہے میرے بھائی نے غلطی کیا، رات میں اللہ سے توبہ کر لیا ہو، اللہ کا اس کا معاملہ صحیح ہو گیا ہو۔ ایک اتنی خراب بات ہوتی ہے کہ اللہ تو اسے معاف کر دے اور ہم اسے سماج میں نہ معاف کریں، ہمیشہ اس کو تانا دیتے رہیں۔ یہ میں چند گزارشات اپنے دوستوں سے مجلس میں کیا کرتا ہوں، آج اس نکاح کی مجلس کے مناسبت سے آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، میں خود بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، جو لوگ عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ان کے راستے میں آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔